انسان جب مرتا ہے تو کیا چیز فیل کر رہا ہوتا ہے، انسان کو کیا چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ آج دنیا اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے، اس بات کی تلاش کرتے ہوئے، اس بات کو سرچ کرتے ہوئے تھک چکی ہے، لیکن اس بات کا جواب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ملتا ہے کہ جب ایک جنازے کو دفن کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے اندر جاتے ہیں۔ ابھی جنازے کے لیے قبر تیار نہیں ہوئی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں ایک لکڑی ہوتی ہے اور اس سے زمین کو کریدنا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، عذاب قبر سے پناہ چاہو، عذاب قبر سے پناہ چاہو، عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے لے کر اس کے سرہانے تک قطار لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ مرنے والا انسان نیک ہوتا ہے تو وہ قطار لگانے والے فرشتے اس کے سرہانے سے آسمان تک سفید چہرے والے ہوتے ہیں، روشن چہرے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب اس کا موت کا وقت جو مقرر تھا وہ آتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام روشن چہرے کے ساتھ اس میت کے پاس آتے ہیں اور اس کے سرہانے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں، اے پاکیزہ روح نکل اس رب کی طرف جس سے تو راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک بند کھولتے ہیں اور اس طرح اس کی روح نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے اس کا بند کھولنے سے، اتنی آسانی سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ پھر فرشتے اپنے ساتھ کفن بھی لے رہے ہوتے ہیں، کپڑا بھی ان کے پاس ہوتا ہے، خوشبو بھی ان کے پاس ہوتی ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو نکالنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، وہ اس کو کپڑے میں رکھتے ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس پر خوشبو بھی لگاتے ہیں، اور پھر اس کی روح کو ہر فرشتہ لپک کر لینا چاہتا ہے، اور جس نام سے دنیا میں وہ عزت کے ساتھ پکارا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں فلاں صاحب کی روح ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی اس پاکیزہ اللہ کے بندے کی روح دے دو۔ چنانچہ اس پروٹوکول کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ اللہ رب العزت تک یہ پہنچتا ہے، آسمانوں تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرماتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ابھی اس کی روح کو لوٹا دیا جائے، ابھی اس کو قبر میں سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، اور یہ جو عظیم شخصیت ہے یہ کون ہے، کیا تو ان کو جانتا ہے؟ چنانچہ مردہ جواب دیتا ہے، نیک انسان جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ عظیم شخصیت یہ وہ ہیں جن کی سنتوں پر میں چلا کرتا تھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ پھر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو عزت کے ساتھ اعلی علیین میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ برعکس اس انسان کے جو خبیث ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اس کی روح لینے کے لیے جو تا حد نکاح جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک جو فرشتے آتے ہیں وہ سیاہ چہرے والے آتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام کا چہرہ بھی بہت ڈراؤنا ہوتا ہے، وہ انسان ڈر جاتا ہے دیکھ کر، اور حضرت ملک الموت اس کے سرانے کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے خبیث روح نکل اس اپنے رب کی طرف جس کو تو نے ناراض کیا اور وہ تجھ سے ناراض ہے۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے، لیکن ملک الموت علیہ السلام اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کو لے رہے ہوتے ہیں اور پناہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔
اس کو سجین کے اندر اللہ کے حکم سے لے جایا جاتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو جسم کے اندر ڈال دیا جائے بھی، اس سے سوالات ہونے ہیں، اس سے سوال ہوتے ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر جس کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھوں میں گرز ہوتا ہے، ہتھوڑا ہوتا ہے بہت بڑا۔ وہ سوال کرتے ہیں بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ سوال کرتے ہیں بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کے سر پر ایسا گرز مارتے ہیں، ایسا ہتھوڑا مارتے ہیں کہ اس کا جسم کا ریزہ ریزہ بکھر جاتا ہے اور پھر جڑ جاتا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ عظیم شخصیت کون ہے جس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قبر کو اس طریقے سے تنگ کر دیا جاتا ہے کہ دائیں پسلی بائیں پسلی میں اس طرح مل جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس کی روح کو سجین کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام حالات آپ کے سامنے بھی آنے ہیں، میرے سامنے بھی آنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے سامنے آسان حالات لے کر آئے، ہمیں اس وقت ثابت قدم فرمائے۔ ہم اللہ سے آج دل سے دعا کرتے ہیں، آپ سب بھی دعا کیجئے گا، اللہ ہمارے لیے ساری منزلیں آسان فرمائے، اور آخرت کی سب سے پہلی منزل جو قبر کی منزل ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔